یہ کل کھانی اصال ثواب کے لیے اور یہ اصال ثواب مرحوم کی بخشش اور مغفرت کا ایک ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ مرحوم کو جنت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وارثین، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بندہ میت جو مرحوم ہے اس کو میت کہا جاتا ہے، اس کی سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین اور اس کے بعد جو ہے اس کے قرضے ادا کرنا اور وصیت جو اس کی ہے اس کو پورا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا الناس، کہ لوگوں کو یہ جو فرائض ہے نا اس کا علم سکھلاؤ۔ فرائض یہ ہوتے ہیں کہ جو مرحوم ہے اس کے وارث کون ہے، ان کے حصے کیا ہے، ان کو کیا ملے گا، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، میت کا ترکہ کیا ہے۔ اور اس سے ہم اکثر لوگ جو نا بے خبر ہیں۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارا سارا زور جو ہے نا 2-3 باتوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا زور ہوتا ہے کہ اب کل خانی جو ہے نا بڑی بہترین طریقے سے ہو جائے اور لنگر کا بڑا شاندار اہتمام ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مولوی صاحب آ جائے وہ بھی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پیر صاحب آ جائے وہ بھی آ جاتا ہے، دعائیں بھی ہم کبھی تھوڑی کر لیتے ہیں، ہاں جی۔ اور پھر جناب یہ سارے تمام ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، یہ بھی آپ نے کر لیا، مگر میرے دوستو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے، جب کوئی فوت ہو جائے جو پہلا کام اس کی تجہیز اور تکفین، یعنی اس کو کفنانا اور دفنانا، یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ میت کے ترکہ سے کیے جا سکتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہمارا یہ بہترین اسلامی روایت جاری ہے، ہم لوگ اس کے رشتہ دار یا دیگر اس کے کفن کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، اس کے دفن کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات جو اصل بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میت کے قرض کی ادائیگی، کہ میت کے قرض ادا کرنا، اس طرف ہمارے معاشرے کی توجہ نہیں جا رہی کہ آج جو مرنے والا اس پر کتنے قرض ہے، اس نے کس کس کا دینا ہے، کس کس سے لینا ہے، کتنے قرضوں کے اندر وہ یعنی کہ مبتلا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مرنے والا مر رہا ہے جس کو میت کہتے ہیں، اس پر بھی لازم ہے کہ اپنی زندگی کے اندر قرض کی ادائیگی کے انتظام کریں، جتنے آپ نے یعنی کہ دیون ہے اپنے قرضے ہیں وہ ادا کر کے وہ جائے، اپنے قرض کے ادائیگی کے انتظام کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر وہ یہ بتا کر جائے کہ میں نے فلاں 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 کا میں نے قرضہ میں نے دینا ہے اور میرے ترکے سے اس کا قرضہ دیا جائے۔ اب وہ نام بھی بتا کر جائے، نام بھی بتا کر جائے، اب وارثین کے لیے لازمی ضروری ہے اس کے ترکے سے پہلے قرض کی ادائیگی کے انتظام کرنا، اس کے پہلے قرض اتارے جائیں۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہے یہ جو وبا ہے نا یہ غریبوں کے اندر نہیں ہے، یہ امیروں کے اندر پہنچ گئی ہے۔ غریب آدمی کو تو قرض دیتا ہی کوئی، اس کو چاہے کہ قرض کیا لینا، اس کو تو قرض لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ قرض دے بھی دے تو اس کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ مگر جو بڑے بڑے امیر ہیں نا ہمارے ملک کے اندر، وہ ایسے مگر مچھ بن چکے ہیں کہ ان کے پاس دینے کو ہوتا ہے مگر دیتے نہیں، یعنی کہ قرض لے لیا اور پھر اکڑ جائے،
ہے اور قرض لینے والا بیچارہ بس میں اس کے دھکے کھا کر دروازہ پر پھر کر واپس چلا جاتا ہے، ہونے کے باوجود بھی وہ قرض نہیں دے پاتا۔ لاکھوں قرض چھوڑ گئے، اربوں چھوڑ گئے، کروڑوں چھوڑ گئے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، آپ وہ امیر بندہ اگر کل خانی پر 10 لاکھ بھی خرچ کر دے مگر اس کا 10 لاکھ خرچ کرنا اپنی جگہ، مگر وہ جس پر قرض ہے نا وہ قرض کے اندر مبتلا ہی رہے گا۔ وہ مرنے والا جب تک اس کی قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کی روح جو ہے وہ آسمانوں کے دروازے میں آگے کراس نہیں کرے گی، وہ لٹکی رہے گی، وہ لٹکی رہے گی۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ مسجد کے پہلے قرض کے ادائیگی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے جتنے بھی یعنی کہ تڑکا ہے نا اس میں سے جو قرض ہے نا اس کو پھر فوت کیا کر دیا جائے، ادا کیا جائے۔ اب بعض کا یہ ہوتا ہے لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، مثلا مرنے والے کی نیت خراب ہے، کیا یہ بچیوں کا ترکہ بنتا ہے، میری جو زمین ہے 10 ایکڑ اب بچیوں کی اتنا مل جائے گا تو پیچھے بیٹوں کے لیے کیا بچے گا؟ بھائی بات سنو، مسئلے کی روح سے ترکے کے جو حصے ہیں وہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر فرما دیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ کی بیٹے کے ساتھ دشمنی بھی ہے، عداوت بھی ہے اور باپ نے بیٹے کو آگ بھی کر دیا، اخبار کے اندر اشتہار بھی دے دیا، پھر بھی وہ بیٹا باپ کے ترکہ میں سے حقدار ہے۔ شرعی طور پر باپ کے ترکہ میں سے وہ کیا ہے؟ حقدار، اس کو ترکہ وہ ملے گا۔ ارے جب آپ کی ناراضگی بھی ترکہ سے اس کو نہیں روک سکتی تو پھر آپ بچیوں کے ساتھ کیوں روکتے ہیں؟ بچیوں کے ساتھ کیوں روکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے اب ترکہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، جب آدمی زندہ اس کو ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد پورا ترکہ کیا کیا جائے؟ تقسیم کیا جائے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ میرا تو 50 ایکڑ رقبہ ہے، میرا جناب 100 ایکڑ رقبہ ہے، میرا جناب 200 ایکڑ رقبہ ہے، اب اتنا بچیاں لے جائیں گی، وہ میرے دماغ لے جائیں گے، میں نے بچیاں بھی لے لی، سامان بھی بھیج کر لے لیا، سب کو لے لیا، میری زمین بھی لے گئے۔ میرے دوست یہ ترکے کے حصے اللہ نے خود مقرر فرمائے، اللہ نے خود یہ قانون لاگو کر دیا ہے۔ اب اس میں تیری گنجائش، تیری حکمت طاقت نہیں، تو ترکہ نہ روک سکتا ہے نہ تیرے دینے سے کسی کے پاس زیادہ جا سکتا ہے، اللہ نے اس سے خود مقرر فرما دیے۔ اور اس کے اندر جو راز اور حکمت ہے وہ اللہ نے خود رکھ دی ہے۔ اور راز اور حکمت کیا ہے؟ اگر تو کسی کا ترکہ جان بوجھ کر روکے گا، کسی کے حق سے اس کو محروم کرے گا، پھر جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اگر تو کسی کا ترکہ نہیں روکے گا اور ترکہ اس کو مل جائے گا تو اللہ اس کے بدلے اتنی جگہ تجھے جنت کے اندر ڈالے گا۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، اتنا رقبہ دنیا کے اندر اتنی جگہ اپنی اللہ نے جنت کے اندر دے دی، تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے مرنے والے کا قرضہ کیا جائے؟ ادا کیا۔ یہ بات نشین کر لیں۔ اب میں نے ایک کل خانی پر میں نے کام شروع کر دیا ہے، جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، مولوی صاحب آپ کی یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ہم نے ترکہ کسی کرتے 10 سال گزر گئے، نہ 20 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ہمارے ترکے وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم ہوتے ہوتے 2-4 اور مر جاتے ہیں، 2-4 اور مر جاتے ہیں۔ میرے دوستو میں نے یہ مسئلہ ابتدار اس لیے بیان کیا کہ آپ خواہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، اپنا ترکہ تقسیم کریں، جو آپ نے قرض دینا اس کی ادائیگی کا انتظام کریں تاکہ آپ کی روح نکلے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آپ حقدار بن جائیں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، جہاں قول خانی ضروری ہے نا وہاں میت کا ترکہ بھی تقسیم کرنا اور اس کے اندر سب سے پہلے قرض ادا کرنا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے لیے اگر قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچا تو پھر دوسروں کو ملے گا، ورنہ دوسروں کو مال نہیں ملے گا۔ اندازہ ہماری شریعت نے کس حد تک کہا ہے کہ
پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے. اگر سارا مال ہی قرض کی ادائیگی میں صرف ہو گیا تو پھر کسی وارث کو کچھ مال نہیں ملے گا. یعنی کسی وارث کو کچھ مال نہیں ملے گا. پہلے قرض ادا کرنا کیا ہو ضروری اور لازمی ہے. اور وہ بیٹی جس کو آپ قرض سے محروم کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں نے تو اسے جناب 2 لاکھ کا جہیز دے دیا، میں نے تو اسے فلاں چیز دے دی، میں نے فلاں چیز دے دی. آپ چاہے اسے کروڑوں ہی کیوں نہ دے دیں، مگر ترکہ کے اندر پھر بھی وہ بیٹی کیا وہ حقدار ہے. بیٹی وہ حقدار ہے. وہ اصحاب فرائض کے اندر شامل ہے. اصحاب فرائض کے اندر کون ہے؟ سب سے پہلے کن کو ترکہ ملتا ہے؟ وہ ہے آپ کا. اگر عورت فوت ہوگی اس کا شوہر، اگر اس کی اولاد نہیں ہے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اگر اولاد ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. اس طرح جو ہے اگر زوج فوت ہو گیا پیچھے اس کی بیوی ہے، اگر اس کے خاوند کی اولاد ہے اب زوجہ کو کیا ملے گا؟ چوتھائی حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو جن کے چوتھائی حصہ ملے گا، اگر اولاد ہے تو آٹھواں حصہ ملے گا. اس طرح میرے دوستو ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، اخیافی بھائی کا حصہ، اخیافی بہن کا حصہ، علاقی بہن کا حصہ، حقیقی بہن کا حصہ، پھر اس کے اگر دادی ہے اب اس کا حصہ، مگر سب سے پہلے جو قریبی اصحاب فرائض ہیں اس کو حصہ ملے گا. اندازہ بتائیے آج کتنی بہترین شریعت ہے، کتنے رب نے بہترین انتظام فرما دیے. لہٰذا اپنے آپ کو کرتے سے کیا کریے ضرور دوست. یہی صحابہ کی سنت ہے. آتے حذیفہ فرماتے ہیں جو صحابہ تھے نا سبحان اللہ کی کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کتنا اچھا آدمی ہے. ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا. ابو بکر کے جان اور مال اور ٹائم کے ذریعے مجھے سب سے بہتر جو ہے پہلا پہنچا. میں عمر کتنا اچھا آدمی ہے. عمر کیا حق کہتا ہے. عمر کے حق کہنے کی وجہ سے حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. عمر کے حق کہنے کی وجہ سے اس کے دوست بھی رہے. اور عثمان کتنا اچھا بندہ ہے. عثمان کیا ہے حیا دار ہے، رشتے بھی اس کے حیا کرتے ہیں. اور علی کتنا اچھا آدمی ہے. علی اس طرف جاتا ہے آپ کی اس طرف ہو جاتا ہے. آج حذیفہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے کہا اے حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں تم نبی کی خدمت میں نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تم نہیں گئے، کتنے دن ہو گئے؟ اور حذیفہ کہنے لگے میں عرض جمع جی کافی دن ہو گئے ہیں، میں آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، آپ مجھے اجازت دے دیجیے آج جا کر نماز مغرب میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. نماز مغرب میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا اور میں آپ سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا. اے اماں جی مجھے اجازت دیجیے آج میں جا کر مغرب کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھوں، اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں. اور میں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا دربار نبوی کے اندر، میں نے جا کر مغرب کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. پھر میں عشاء کی نماز بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے پڑھی. اب ٹائم نہ ملا، گفتگو نہ ہو سکی، موقع نہ مل سکا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ اپنے کشانہ نبوت کی طرف جانے لگے، چل پڑے. جب میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو آپ نے میرے قدموں کی آواز کو سنا. جب آپ نے میرے قدموں کی آواز کو جب سنا تو کہا من ھذا، کون ہے؟ یعنی کون ہے میرے پیچھے آنے والا، کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا حذیفہ. یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، میں حذیفہ ہوں. آج اتنا اچھا حذیفہ ہو تو ماں حاجت کا غفر اللہ لکا والے امے کا. اے حذیفہ کیا کام ہے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. کیسا ہے پیارا نبی ہے. میں حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. اے حذیفہ اب بات سن، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے
اور وہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین پر آیا. اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا، پہلی دفعہ وہ زمین پر آیا ہے اور آپ سے اجازت لے کر آیا. مولا مجھے اجازت عطا فرما میں روح زمین پر جاؤں اور تیرے محبوب کی بارگاہ آنے اندر جا کر میں سلام بھی عرض کروں اور تیرے محبوب کو خوشخبری بھی سناؤں. سلام بھی عرض کروں اور خوشخبری بھی سناؤں. اللہ نے اجازت عطا فرما دی. آج یہ فرشتہ آیا ہے اور اس نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ اس نے خوشخبری یہ سنائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی صاحبزادی آپ کی جو بیٹی فاطمہ ہے وہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہے. اور دوسری خوشخبری اس نے یہ سنائی یا رسول اللہ جو آپ کے نواسے حضرت امام حسن ہے حضرت امام حسین ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اندازہ فرمائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں وہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں. ہاں جنتی خواتین کی سردار ہیں. اور ہمارے پیارے نبی کے جو صاحبزادے نواسے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنی بڑی شان ہے خواتین کی، اتنی بڑی شان ہے خواتین کی. آپ اندازہ فرمائیے نبی کی صاحبزادی کے لیے آپ اس کے آسمان سے خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور ہم بھی تو نبی کی امتی ہیں نا، نبی کی امتی ہیں یا نہیں؟ تو ہمیں بھی اپنے بیٹیوں پر رحم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیا ہم پھر اپنی بیٹیوں کو اپنے وراثت سے یعنی کہ محروم کر دیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے وراثت سے محروم کر دیں اور اپنے لیے جنت بنا لیں؟ خبردار اگر کسی آدمی کی ایسی نیت ہے، بری نیت ہے کہ میری بیٹیاں میری وراثت سے محروم ہو جائیں، خبردار خبردار جہنم کی آگ سے بچ جا. بچیوں کا حق اس کا ادا کر. اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحت کر کے نہ جا، ایسی سوچ مت رکھ جس کا حق ہے تیرے مرنے کے بعد آپ کوئی ایسی روش اختیار نہ کر کہ تیری بیٹیوں کو اس کا حق نہ ملے. خبردار خبردار اللہ سے حیا کر، ڈر. یہ ترکے، یہ وراثت، یہ حصے میرے رب نے مقرر فرمائے. ارے بیٹوں کا جس طرح حق ادا کرتا ہے اس طرح بیٹیوں کا بھی حق ادا کر اور خود کو جنت کا سامان بنا لے. جنت کے اندر اپنی جگہ بنا لے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ میرے لیے بھی فلاح کا سامان ہے، آپ کے لیے فلاح کا سامان ہے. اللہ محبوب کی بخشش فرمائے. تو ہاں اللہ